وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور ان کے بعد بہت سارے انبیاء کرام کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے وحی نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان کی اولاد کی طرف، یعنی کہ ان کی اولاد میں جو انبیاء کرام ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان علیہم السلام کی طرف۔ وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ ان آیات میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جیسے سابقہ انبیاء کرام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے۔ اگر سابقہ انبیاء کرام کو مانتے ہو، ان پر ایمان لاتے ہو، تو آپ علیہ السلام کو بھی مانو، ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اگر آپ علیہ السلام کا انکار کرتے ہو تو سابقہ انبیاء کرام کا بھی انکار ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے وحی ان پر نازل ہوئی اسی طرح وحی ان پر آ رہی ہے، اور جس نے وحی پہلے ان انبیاء کرام پر بھیجی وہی اللہ تعالیٰ وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے ہیں، تو ان میں مماثلت ہے، کوئی فرق تو ہے نہیں۔ پھر ان انبیاء کرام میں جو وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام پر، اور اختتام ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم نبی ہیں کہ جن کے اوپر وحی کی تکمیل ہوتی ہے، اور انہی سے عذاب کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ ان سے پہلے عذاب والا سلسلہ نہیں تھا، ترغیب دی جاتی تھی، جو مانتا تھا اچھی بات ہے، جو نہیں مانتا تھا تو عذاب والی بات نہیں تھی، لیکن ان سے پھر باقاعدہ عذاب کا سلسلہ بھی شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، اور حضرت نوح علیہ السلام خود ہی ان کا اپنا وجود بھی ایک معجزہ تھا، کہ دیکھیں کہ 1000 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی، اور آخر عمر تک یہ صحت مند نوجوان رہے ہیں کہ ان کے بال کالے رہے ہیں، کوئی بال سفید نہیں ہوا، کوئی دانت نہیں گرا ان کا، یعنی بڑھاپا نہیں آیا، تو ان کا اپنا وجود بھی ایک معجزہ تھا۔ اور فرمایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور بہت سارے رسولوں کے احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے رسولوں کے احوال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ تو اس لیے جو آپ علیہ السلام کے ایک روایت میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد وہ 1,24,000 ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ تعداد بھی ایسی نہیں ہے کہ اس سے کم و بیش نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کچھ نبیوں کے بارے میں بتایا ہے، سب انبیاء کرام کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دیکھیں یہ جو وحی کا سلسلہ تھا اس کی مختلف شکلیں تھیں۔ ایک شکل تو یہ تھی کہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر وہ انبیاء کرام کی طرف تشریف لایا کرتے تھے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری کتاب ہی نبی کو دے دیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور ایک صورت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ
دل کے اوپر القاء فرماتے تھے۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں، لہذا کسی ایک صورت کے اوپر اصرار کرنا، جیسے کہ یہود یہ اصرار کرتے تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری تورات نازل ہو گئی تھی، اسی طرح آپ بھی پورا قرآن ایسے صحائف کے اندر لکھا ہوا وہ ہمیں لا کر دیں گے تو تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ وحی کی کوئی ایک شکل نہیں ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین، اس آیت میں جو رسول بھیجے جاتے تھے ان کا مقصد حیات ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام اور رسول ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ مبشرین، کہ وہ خوشخبری سناتے تھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اللہ کی بات کو مانے تو ان کو خوشخبری سناتے تھے، وہ منذرین، اور جو نہ ماننے والے تھے منکرین تھے ان کو ڈراتے تھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے حق میں ان رسولوں کے بھیج دینے کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل اور فہم دی ہے، یہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ماننی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں کہ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ شریعت کو ایک طرف رکھ دیں، جو آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے، آپ کے اوپر احسان کرتا ہے، تو آپ کو اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی بات کا انکار کرنا چاہیے؟ یہ عقل اور شعور کی بات ہے نا۔ تو اگر وحی نہ بھی آتی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ شعور اور عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ خود اس کا فیصلہ کرتی کہ جب اللہ اتنے بڑے منعم ہیں، اتنے بڑے محسن ہیں، اتنے بڑے عطا فرمانے والے ہیں، تو اس کی نافرمانی نہیں بنتی، اس کو ماننا چاہیے، اس کی صفات کو ماننا چاہیے، اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ یہ انسان کی عقل کا فیصلہ ہے۔ لیکن پھر بھی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں نے تیری بات ماننی ہے، لیکن میں اپنے کمانے کے اندر اتنا لگ گیا کہ پھر مجھے کوئی خیال نہ رہا، یا مجھے ذہول ہو گیا، غفلت ہو گئی۔ تو ان سارے آزار کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اب نبی آ گئے، نبی بھی انسانوں میں سے تھے اور انہوں نے ایک عام انسانوں کی طرح کی ایک زندگی گزاری، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ مخصوص تھے تو انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہ صرف یہ کہ اللہ سے لے کر انسانوں کو پہنچائے، بلکہ ان کے اوپر خود سے عمل کر کے دکھایا۔ اب انسانوں کے لیے وہ کوئی حجت بازی کی گنجائش تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا، یا ہماری توجہ اس بات کی طرف نہیں تھی۔ یہ انبیاء کرام نے آ کر یہ مسئلہ ختم کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیا تھی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ کے بھیجے ہوئے دین کو، آپ کے اوپر نازل کیے ہوئے دین کو ہم سارے ادیان کے اوپر غالب کر دیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں، بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ، اس کی جو آپ کے اوپر اتارا، أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے علم سے اتارا۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ یہ گروہ آیا تھا، ایک جماعت آئی تھی ان کی بنی اسرائیلیوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو متوجہ کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اس چیز کا یقین ہے؟ تو وہ آگے کہنے لگے نہیں ہمیں اس چیز کا کوئی یقین نہیں۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے، حالانکہ ان کو یقین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ان کے نہ گواہی دینے سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمائے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ فرشتوں کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود گواہ کافی اس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو اپنے ہی کچھ بگاڑتے ہیں، آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑتے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا،
یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وظلموا اور ظلم کیا لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے ولا لیہدیہم طریقہ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا مگر جہنم کا راستہ ہے ان کے لیے جس میں ہمیشہ رہیں گے وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے کچھ مشکل نہیں ہے ان سب کا حساب کرنا اور ان کو سزا دینا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اصل میں بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم کریم ذات ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کو سزا ملے گی تو یہ ویسے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں یہ ایسا اللہ تعالیٰ کریں گے نہیں جیسے باپ کہہ دیتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا یا ماں کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں قیمہ بنا دوں گی اگر تم نے یہ کیا تو وہ حقیقت میں ایسا کرتے تھوڑی ہیں وہ تو ایسے ڈراتے ہیں ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تو وہ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو جہنم کا اور یہ جو عذاب کی باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کریں گے یہ ویسے ڈراتے ہیں تو وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا پیچھے جہنم کا ذکر ہے اور پھر فرمایا کہ یہ جہنم میں داخل کرنا اللہ پر بہت آسان ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مشکل ہوگا یا اللہ تعالیٰ اتنی کریم ذات ہے تو ایسا کیسے کریں گے ظالم کو سزا کیسے دیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے وہ اس کے اوپر کچھ مشکل نہیں ہے ظالم کو سزا دینا تو یہ خیال نہ کرو کہ یہ ویسے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں نہیں ایسا ہوگا بھی عملاً ایسا ہوگا